السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے الطاف حسین حالی کے تنقیدی نظریات۔ اس کا پہلا حصہ میں آلریڈی پیش کر چکا ہوں، جس پہ میں نے مقدمہ، شعر و شاعری کا تعارف اور اس کے جو اہم موضوعات ہیں اس پر بات کی تھی۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں تنقید و تحقیق وہاں پر دیکھیں، وہ آپ کو مل جائے گا، وہ اسی ہی کا حصہ ہے۔ آج ہم حالی کے تنقیدی نظریات کو پڑھیں گے، یا مقدمہ، شعر و شاعری کے حوالے سے الطاف حسین حالی کی تنقید نگاری۔ حالی فنون لطیفہ کی اہمیت کے قائل ہے۔ یہاں آپ فنون لطیفہ سے ادب مراد لیں، شاعری مراد لیں، تو حالی فنون لطیفہ کی اہمیت کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک فنون لطیفہ اور شاعری بیکار چیزیں نہیں ہیں۔ جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں وہ شعر کو کسی خاص مقصد کے تحت رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ مقصد شعر کے ذریعے سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالی شعر کی اہمیت سے واقف ہیں، اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ شعر کے ذریعے سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہی مقصدیت ہے، وہی اصلاح پسندی کی بات یہاں انہوں نے کی ہے۔ شاعری کا مقصد حالی نے جذبات کو برانگیختہ قرار دیا ہے اور اخلاقی پہلو پر زور دیا ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ شاعری یہ جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے۔ برانگیختہ کرتی ہے مطلب انسان کے جذبات کو یہ ابھارتی ہے اور اخلاقی پہلو پر زور دیتی ہے۔ دیکھیں، وہی اخلاق کی باتیں ہو رہی ہے۔ سر سید تحریک سے متاثر تھے۔ شعر کی تاثیر پر انہوں نے بات کی ہے۔ شعر کی تاثیر کا مطلب ہے کہ شعر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حالی کی شخصیت بہت ہی شریف النفس تھی، یعنی اس کی ذاتی زندگی آپ دیکھیں تو ایک شریف آدمی تھے، لیکن مقدمہ شعر و شاعری میں کہیں کہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی سختی سے اپنے پہلے ہونے والی شاعری کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ حالی کی ذاتی زندگی اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی شریف انسان تھے، لیکن آپ مقدمہ شعر و شاعری کو پڑھیں تو بہت سختی کے ساتھ انہوں نے اپنی پہلی شاعری، مقدمہ شعر و شاعری سے پہلے جو انہوں نے غزلیں کہی تھی، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، کیونکہ وہ عشق و عاشقی کے حوالے سے تھی زیادہ تر۔ وہ شاعری کے اثر کے لیے یوں رقم تراز ہیں، یوں کہتے ہیں کہ شعر کی تاثیر کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ سامعین میں اکثر اس سے حزن یا نشاط، جوش یا افسردگی کم یا زیادہ ضروری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک اقتباس میں نے اٹھایا ہے وہاں سے، مقدمہ شعر و شاعری سے۔ تو شعر کی تاثیر کی بات کی ہے کہ اس کی تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شعر کو سن کر غمزدہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، کچھ خوش ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ شعر لوگوں کی دماغ کے مطابق ہو تو بالکل اسی طرح کا اثر ان پر ہوتا ہے۔ حالی شعر کی اخلاقی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ شعر، وہ کہتے ہیں، شعر اگرچہ براہ راست علم الاخلاق کی طرح تلقین اور تربیت نہیں کرتا، لیکن از روئے انصاف ان کو علم اخلاق کا نائب اور قائم مقام کہہ سکتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں، یہ کوٹیشن آپ دیکھیں کہ شعر اگرچہ علم الاخلاق کی طرح، علم الاخلاق اخلاق کی تعلیم دینے کا ایک علم ہے۔ حالی کہتے ہیں شعر اگر اس علم کی طرح، علم الاخلاق کی طرح ڈائریکٹ تلقین نہیں کرتا، لوگوں کو اخلاق کی طرح ڈائریکٹ اخلاق کی طرف راغب نہیں کرتا جس طرح علم الاخلاق میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ علم الاخلاق کا قائم مقام ہے، یعنی کسی نہ کسی حد تک یہ لوگوں کی اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، اخلاق کی طرف، اخلاقیات کی طرف یہ راغب کرتا ہے۔ حالی کی تمام شاعری اور تنقید پر مقصدیت حاوی ہے، یعنی ان کی شاعری کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔
مگر جو اخلاقی پابندیاں وہ شاعری کے لیے لازم قرار دیتے ہیں وہ فن کو شدید ٹھیس پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ غزل کو اخلاقی بنانے کے لیے جو مشورہ دیتے ہیں وہ غزل کے لیے موت سے کم نہیں۔ یعنی غزل پر انہوں نے شب خون یہ مارا کہ اس میں عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی ہیں، باقی اس میں کچھ بھی نہیں۔ اس میں نادیدہ محبوب کی باتیں ہوتی ہے، خیالی باتیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ اگر عشق کو غزل سے نکالو گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بالکل غزل ہی کو ختم کیا، کیونکہ یہ عشق یہ غزل کا بنیادی موضوع ہے، کئی صدیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ تو حالی نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا یہ غزل کو نقصان دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کوٹیشن ہے، ہر بات کا ایک محل اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ عشق و عاشقی کی ترنگیں اقبال مندی کے زمانے میں زیبا تھی، اب وہ زمانہ گزر گیا، عیش و عشرت کی رات کٹی اور صبح نمودار ہوئی۔ وہی بات ہے کہ اب عشق و عاشقی کا زمانہ گیا ہے، اب زمانے نے کروٹ بدلا ہے، لہٰذا لوگوں کو بھی زمانے کے مطابق بدلنا چاہیے۔ اچھی شاعری کے لیے انہوں نے 3 شرطیں بیان کی ہے۔ بہترین شاعری کے لیے خالی نے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ خالی نے اچھی اور بہترین شاعری کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تخیل۔ خالی شاعری کے لیے تخیل کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ تخیل کے بارے میں خالی کے الفاظ یہ ہیں، وہ تخیل کی تعریف یوں کرتے ہیں الطاف حسین حالی کے: تخیل ایسی قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجربے یا مشاہدے کے ذریعے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے، یہ اس کو مقرر ترتیب دے کر ایک نئی صورت بخشتی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے تخیل کی تعریف کی ہے خالی نے، اور بعض اسٹوڈنٹس کو تخیل کے بارے میں مشکل ہوتی ہے اس کو سمجھنا۔ یہاں خالی نے تعریف کی ہے تخیل کی، یہ انہوں نے شاعری کے لیے ایک شرط بھی رکھی ہے۔ پہلا شرط تخیل کہ یہ ایسی قوت ہے کہ معلومات یا جو انفارمیشنز ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے ذہن میں ہوتے ہیں۔ آپ مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو معلومات جانکاری حاصل ہوتی ہے اور آپ کے ذہن میں جمع ہوتے ہیں وہ معلومات۔ اب یہ تخیل اس معلومات کو ایک ترتیب دیتا ہے اور اس کو ایک نئی صورت بخشتا ہے۔ یعنی وہ معلومات جو آپ کے ذہن میں ہے، تخیل اس کو ترتیب دیتا ہے، اور پھر جب آپ اس کو پیش کرتے ہیں ان معلومات کو، تو تخیل اس کو ایک نئی صورت دیتی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ان معلومات کو رکھتی ہے۔ یہ کیسی قوت ہے؟ تو حالی نے تخیل کو اولین شرط قرار دیا ہے شاعری کے لیے۔ دوسرا جو شرط انہوں نے رکھا ہے وہ کائنات کا مطالعہ ہے۔ تخیل کے علاوہ کائنات کا مطالعہ بھی خالی کے نزدیک ضروری ہے، لیکن کائنات کے مطالعے سے ان کا مقصد صرف مناظر فطرت کا مطالعہ نہیں، موسم برسات، موسم بہار، سورج کا نکلنا، چاند، قمر، یہ نہیں، بلکہ فطرت انسانی اور انسان کے نفسیات سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ انسان کی چال چلن، اس کے کردار سے بھی واقف ہونا یہ بھی ضروری ہے ایک شاعر کے لیے جب وہ شعر تخلیق کرتا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے، یعنی ان کے نزدیک انسانی زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ خالی کے نزدیک اس کا یہی مطلب ہے کہ انسانی زندگی میں جو حالات پیش آتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، جو مسائل، ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کو شاعری میں پیش کیا جائے۔ یہ دوسرا شرط ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں تفخص الفاظ۔ خالی کے نزدیک اچھی شاعری کے لیے تیسری شرط الفاظ کا صحیح استعمال ہے۔ خالی کہتے ہیں مقدمہ شعر و شاعری میں کہ الفاظ کو جانچ تول کر شاعری میں استعمال کیا جائے تاکہ وہ پڑھنے والے کے دل پر پوری طور پر اثر کر سکے۔ الفاظ کو ایسی صورت سے منظم کیا جائے
کہ شاعری سے نثر کی طرح کا مطلب ادا ہو، یعنی خالی کہتے ہیں کہ الفاظ اچھے ہونے چاہیے، خیال کے ساتھ ساتھ الفاظ پر بھی توجہ دینی چاہیے، الفاظ خوبصورت، بہترین، نرم ہونے چاہیے، ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ شاعری بالکل نثر کی طرح اس سے مطلب حاصل ہو، یعنی مشکل الفاظ و تراکیب سے احتراز کرنا چاہیے۔ خالی کے نزدیک شاعری کی خصوصیات، یہ تو شرط تھی، شعر کے لیے یہ 3 شرطیں تھی۔ اب ہم شاعری کی خصوصیات جو خالی نے بیان کیے ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ دراصل خالی نے جان ملٹن کے اصول شاعری کا تتبع کیا ہے۔ ملٹن ایک مغربی ناول نگار ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا تتبع کیا ہے خالی نے، ان کی تقلید کی ہے۔ جیسا کہ ملٹن اپنے ایک دوست کو شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شاعری میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ملٹن اپنے دوست کو ایک خط میں لکھتے ہیں، یعنی سادگی، اصلیت اور جوش۔ یہ الفاظ کرنل ہالرائڈ کے ذریعے الطاف حسین خالی تک پہنچے اور انہوں نے ان کو شاعری کا اٹل تصور کیا، یعنی یہی 3 چیزیں، سادگی، اصلیت اور جوش، جو ملٹن نے بیان کیے ہیں، خالی نے بھی یہ تصور پیش کیا۔ ملٹن نے ان 3 لفظوں میں اعلیٰ شاعری کی تمام خصوصیات بیان کر دی ہے، یعنی اعلیٰ شاعری کے لیے اس میں یہ 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ سادگی، پہلی خصوصیت ہے سادگی۔ سادگی کو شاعری میں برتنے کے سلسلے میں خالی فرماتے ہیں کہ سادگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ خیال کیسا ہی بلند اور دقیق ہو مگر پیچیدہ اور ناہموار نہ ہو، اور الفاظ جہاں تک ممکن ہو روزمرہ کے بول چال کے قریب ہوں۔ بات کلیئر ہے کہ الفاظ سادہ ہونے چاہیے، سادگی ہونی چاہیے، پیچیدہ خیال نہیں ہونا چاہیے۔ بقول ڈاکٹر عبادت بریلوی، خالی کے نزدیک الفاظ اور خیالات دونوں کی سادگی مراد ہے تاکہ شعر میں پیش کیے ہوئے خیالات میں کسی طرح کی دقت نہ ہو۔ عبادت بریلوی کہتے ہیں کہ خالی کے نزدیک الفاظ اور خیال دونوں سادہ ہونے چاہیے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اصلیت، دوسری خصوصیت اصلیت۔ اصلیت کی وضاحت خالی نیچرل شاعری کے ذریعے یوں کرتے ہیں کہ نیچرل شاعری سے مراد وہ شاعری ہے، مقدمہ شعر شاعری میں خالی کہتے ہیں کہ نیچرل شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جو لفظاً و معناً دونوں حیثیتوں سے نیچر یعنی فطرت یا عادت کے موافق ہو۔ نیچرل سے موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شعر میں ایسی باتیں بیان کی جائے جیسے کہ ہمیشہ دنیا میں ہوا کرتی ہیں یا ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اصلیت کے بارے میں خالی کہتے ہیں کہ جو من گھڑت باتیں ہیں، جو خیالی قسم کی باتیں ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جو مسائل لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں معاشرے میں، تو بس اسی کو بیان کر دیا جائے، ایسی باتیں بیان کی جائے جو کہ ہوتی ہے ریئل میں، حقیقت میں۔ تو یہ شاعری کی دوسری خصوصیت ہے۔ اصلیت کے حوالے سے خالی کی رائے یہ ہے کہ جو بات شعر میں بیان ہوتی ہے وہ حقیقت میں موجود ہو، خیالی بات نہ ہو، اور وہ بات سامعین کے خیال میں اسی طرح ہو جس طرح شاعر بیان کرے، ٹھیک۔ جوش، تیسری خصوصیت جوش ہے۔ جوش خالی کے نزدیک شاعری کی تیسری اہم خصوصیت ہے۔ جوش کا مطلب یہ نہیں کہ کلام میں زوردار و جوشیلے الفاظ استعمال ہو۔ ممکن ہے کہ الفاظ نرم و ملائم اور دھیمے ہوں، لیکن ان میں حد درجے کا جوش چھپا ہوا ہو جو تاثیر سے بھرپور ہو۔ مثلاً میر تقی میر کا یہ شعر نرم الفاظ میں جوش بیان کی عمدہ مثال ہے۔ خالی نے بھی یہ شعر لکھا ہے اپنی کتاب میں، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل سے تم زدہ کو ہم نے تام تام لیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے محبوب کا نام جب لیا گیا تو ہم نے اپنے دل کو تام لیا، بہت زیادہ تکلیف ہم تک پہنچی۔ تو دیکھیں الفاظ نرم ہے لیکن اس میں جوش ہے، تاثیر موجود ہے، اثر کرتا ہے۔ تو یہ ان کی خصوصیات تھی شاعری کے حوالے سے۔ اب شعر اور وزن کے حوالے سے خالی کیا کہتے ہیں؟ خالی قافیہ، ردیف اور وزن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کیونکہ وہ شاعری کو قافیہ فہمائی بنانا نہیں چاہتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ شاعری قافیوں کا کھیل ہو۔
البتہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وزن سے شعر کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ شعر کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ خیال جو غیر معمولی اور نرالے لفظوں کے ذریعے ادا کیا جائے اور جس کو سن کر سامع کا دل خوش یا متاثر ہو، وہ شعر ہے، یعنی لوگوں پر اثر کرے، بس وہ شعر ہے۔ مطلب خالی زیادہ اہمیت خیال کو دیتے ہیں اور وزن و قافیہ دونوں شعر کی ماہیت سے خارج کرتے ہیں، یعنی خالی کے نزدیک خیال ہی اہم ہے، وزن اور قافیے کی ثانوی حیثیت ہے۔ قصیدہ، مثنوی، مرثیہ جو اصناف سخن ہے، اس کے حوالے سے خالی نے رائے دی ہیں اس کتاب میں کہ خالی قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ پر بھی بحث کرتے ہیں۔ اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں قصیدہ اور مرثیہ میں وہ مبالغہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ خلوص کو دینے پر زور دیتے ہیں۔ قصیدے میں مبالغہ ہوتا ہے، جھوٹی تعریفیں ہوتی ہے۔ مرثیے میں دیکھیں، مثال کے طور پر جو کربلائی مرثیہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابی تھے، ان کے دوست تھے، ان کی شہادت کا قصہ جب بیان کرتے ہیں تو بڑا چڑھا کر ہمارے جو شعراء ہے، انیس، دبیر، جتنے بھی ہیں، انہوں نے مبالغہ اس کے عام لیا ہے۔ تو خالی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صداقت ہونی چاہیے، جو سچ ہے بس اسی کو پیش کیا جائے۔ مثنوی کے بارے میں حالی نے سرسری بحث کی ہے، لیکن یہ بحث بہت مفید ہے۔ مثنوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اصناف سخن میں یہ سب سے مفید اور کارآمد صنف ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ٹیسٹ میں بھی یہ آیا تھا کہ خالی نے کس صنف کو کارآمد بتایا ہے، تو وہ مثنوی ہے۔ وہ کہتے ہیں خالی کہ مثنوی میں مافوق الفطرت عناصر کی بجائے حقیقت نگاری ہونی چاہیے، یعنی دیو پری شہزادیوں کی بجائے حقیقی واقعات بیان کیے جائے۔ آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔